स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना शाहिद महमूद अपने डिजिटल चैनल सॉफ्ट टॉक में दोस्तों को खुश आमदेद। आज हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ हबकूक रफ़ीक गिल साहब MP हैं तहरीक इंसाफ से, जिन्होंने अपने सियासी सफ़र का ग्रास रूट लेवल के ऊपर अपनी पॉलिटिक्स शुरू की। 1992 से उन्होंने अपने सियासी कैरियर का आगाज़ किया। लोकल गवर्नमेंट लेवल के ऊपर पॉलिटिक्स शुरू की फैसलाबाद में, और फिर 96 के अंदर जो है वो पहली दफ़ा काउंसलर्स मुंतखब हुए। 2001 के अंदर जब आपको पता है लोकल गवर्नमेंट का नाज़मीन वाला जो मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फिर वो मुंतखब हुए। बड़ी उनकी एक बड़ी मुशक्क़त और बड़ी तनदही के साथ वो सियासत में रहे, और निचले लेवल के ऊपर वो सियासत करते करते फिर उन्होंने अपनी पूरे सियासी कैरियर में पाकिस्तान पीपल पार्टी के मिशन और नज़रिए के साथ वो बस्ता हुए। 2008 तक जब मरहूम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई, उस वक्त तक वो पीपल पार्टी का हिस्सा रहे और एक कारकुन के तौर पे उस पार्टी में काम करते रहे। 2008 के बाद तो वो बताते हैं कि मैं एक दफ़ा एक TV चैनल के ऊपर एक टॉक शो में था, तो खान साहब की मैं बात सुन रहा था, तो मैंने फैसला किया कि आज के बाद खान साहब के नज़रिए के साथ मैंने अपने सियासी को जो मेरा रिमेनिंग वक्त है वो मैं उनके साथ गुजारूंगा। तो मैं उन्हें खुश आमदेद कहता हूँ। तो आज हबूब गिल साहब जो है हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। तो गिल साहब पहले तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइएगा, अपनी फैमिली के बारे में और अपने सियासी सफ़र के हवाले से। जी बहुत शुक्रिया। मेरा नाम जी हबकूक रफ़ीक गिल है और मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद से है। मैंने एज ए पोलिटिकल वर्कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 1992 से आगाज़ किया, और बल्दियाती इलेक्शन पहला लड़ा, फिर 97 में लड़ा, उसमें काउंसिल इलेक्ट हुआ। फिर 2001 में जब ये नाज़मीन का निज़ाम आया तो उसमें मैं मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मराठी सीट पे फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर बना। फिर उसको रिपीट किया 2005 में, दोबारा मेंबर बना। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन के बाद जब ये लुटेरे जरदारी के पास पार्टी आई तो मैंने इसको खैराबाद कर दिया। और फिर जिस तरह आपने बताया कि मैं एक TV टॉक सुनते सुनते अपने दोस्तों के साथ तो फैसला किया कि यही एक बंदा है जो अब पाकिस्तान के लिए खैर खा है। तो मैंने इमरान खान को ढूंढ के उस वक़्त के जो शहर के हमारे सदर थे फैसलाबाद ज़िला के सजाद हैदर और रीजन के तारक चौधरी, उनको ढूंढ के एक जगह पे वो बैठे थे जड़ावला रोड पर, वहाँ जाकर पार्टी में मेंबरशिप ली और वहाँ से लेके आज तक, और खुदा करे जब तक मेरी ज़िंदगी की सांसें हैं, इमरान खान के साथ पार्टी में काम। अच्छा गिल साहब, आप 2008 में जब आपने पार्टी को ज्वाइन किया, उस वक्त 2008 में फैसलाबाद में पाकिस्तान PTI जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उस वक्त यहाँ पे क्या सूरत हाल थी उस वक्त 2008 में? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी उस वक्त टांगा पार्टी कहा जाता था, और चंद एक लोग थे। जब खान साहब हमारे पास फैसलाबाद आया करते थे तो हम दोस्तों से गाड़ियाँ मांग के तो खान साहब के इस्तकबाल के लिए मोटरवे पे जाया करते थे। और इतना टाइम हमारे पास होता था कि लोग कम पड़ जाते थे कि खान साहब को अब किसको बुलाना है, किसको बुलाना है। और उस वक्त काउंसलर लेवल का बंदा भी कोई पार्टी में शामिल नहीं था। एक हमारे साथी थे जो अब मिनिस्टर हैं, चौधरी लतीफ़ नज़र, वो उस वक्त नायब नाज़िम से पार्टी में शामिल हुए, और मैं उस वक्त नाज़िम था डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर, और उनके बाद मैंने पार्टी को ज्वाइन किया। अच्छा गिल साहब, ये जब आपका बतौर MP आपका इंतखाब हुआ तो वो किन हालात में हुआ कि जब वो खान साहब के आपके ऊपर किस तरह आप सब पे नज़र पड़ी, और उसका थोड़ा सा बताएंगे तो कैसे आप MP हुए? जिस तरह आप जानते हैं कि पार्टी इलेक्शन जब होता है जनरल, तो तभी प्रायोरिटी लिस्टें जो है इलेक्शन कमीशन में जमा हो जाती है। और मुझे इस बात पे मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी पार्टी का कि 2013 के इलेक्शन में भी पार्टी ने मुझे MP के लिए टिकट दिया, और 2018 में भी पार्टी ने मुझे MP के लिए टिकट दिया और मुझे प्रायोरिटी लिस्ट में जो है वो शामिल किया। 2013 में मेरा प्रायोरिटी लिस्ट में 2nd नंबर था, लेकिन हमारी पार्टी को सिर्फ एक ही सीट मिली और मैं मेंबर ना बन सका। 2018 में मेरा नंबर बहुत पीछे चला गया। ये जो हमारी पार्टी में आए थे अलीम खान जैसे, जहांगीर जैसे लोग, इन्होंने वर्कर्स को पीछे करके अपने पसंदीदा लोग आगे ले आए। लेकिन जब खुदा को मंजूर हो तो 2000 जब ये लोग हमें छोड़ के गए जो रजीम चेंज में, तो उसके बाद खुदा ने अचानक एक खबर आई TV में कि ये लोग छोड़ गए, तो खुदा ने मेरा नंबर ले आया 6 नंबर पे। गिल साहब, कभी माशाल्लाह आपका बड़ा तवील सफ़र है 1992 से, आपने तो ज़िंदगी में बड़े उतार चढ़ाव आपने देखे होंगे, बड़ी ग्रास रूट लेवल के ऊपर आपने पॉलिटिक्स की है। कोई लम्हा ऐसा होगा जिसमें आप बड़े रंजीदा हुए होंगे, बड़ी आपको
بڑا تکلیف کا ٹائم بھی انسان زندگی میں دیکھتا ہے، کوئی ایسا لمحہ جو آپ جو میری پرسنل لائف میں ہے جی کہ جب میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی 2016 میں، بالکل ہمیں توقع نہیں تھی. اس وقت بالکل ایسا لگا، اس سے پہلے میں نے کبھی گھر کی ذمہ داریاں یا کسی چیز کو نہیں دیکھا تھا، صرف اپنا کام کرتا تھا، اپنے لیے کماتا تھا، اپنی پالیٹکس کرتا تھا. اس کے بعد ذمہ داریاں میرے پہ آ گئی. یہ میرا پرسنل ہے. اور جو سیاسی جھٹکا مجھے لگا جب 2013 کے الیکشن میں خان صاحب کرین سے گرے، اور اس کے بعد ابھی جب فائرنگ ہوئی وزیر آباد میں، تو اس وقت تو بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے ہماری سانس اٹھ جائے گی. اور پھر وہ ویڈیو جب کنٹینر سے خان صاحب نکل رہے تھے اور انہوں نے ہمیں حوصلہ دیا، بک اپ کیا، ہمیں ہاتھ ہلا کے جب کیا، تو وہ وقت نہیں بھولتا جی. اس نے ایک دم ہمیں نئی زندگی جو ہے وہ ہمیں نہیں. ویسے خان صاحب دیکھیں اس وقت 2013 کے الیکشن میں بھی تو ایک چونکہ ایک سپورٹس مین ہے، مضبوط آدمی ہے، اعصابی طور کے اوپر خان صاحب بہت مضبوط آدمی ہے. اور اس میں آپ کو یاد ہوگا اپنا گل صاحب جب وہ فائرنگ اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی تو خان صاحب نے جو اس کے اندر ایک پیغام دیا نکلتے ہوئے، اور وہ قوم کے اندر تاکہ قوم کو انہوں نے کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، کیونکہ عوام کے اندر اس وقت جذبات بہت زیادہ تھے اور حالات کسی طرف بھی جا سکتے تھے وہ یقینی طور پہ. لیکن کوئی ایسا لمحہ، خوشی کا لمحہ بھی انسان کی زندگی میں آتا ہے جب آپ کہیں یہ میری زندگی کا بڑا خوشگوار ٹائم تھا. یہ جی جب وقت تھا مئی کا، جب پارٹی نے فیصلہ کیا، الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ جو لوگ جو چھوڑ کے چلیں گے پارٹی اور ان کی جگہ جو پرائرٹی لسٹ میں اگلے آتے ہیں، تو میرے لیے ایک جو 30 سالہ میرا سیاسی کیریئر تھا اس میں یہ سب سے بڑا سیاسی طور پہ خوشی کا موقع تھا کہ جب مجھے پتا ہوا کہ اب میں جو ہے وہ اسمبلی کا ممبر بننے جا رہا ہوں. اور 7 مئی کو جب میں نے حلف اٹھا لیا تو میرا خیال اس سے بڑا، جب میں اسمبلی کی گیلری سے اٹھ کے تو جب میں اسمبلی ہال میں گیا، میرے لیے اس سے بڑا خوشی کا موقع کوئی نہیں تھا. اچھا یہ سب آپ دیکھیں، آپ کا کیریئر ہے ایک بڑا لمبا سیاسی، تو آپ نے اپنی کمیونٹی کے بارے میں ایک بندے کا ایک ویژن ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب مجھے کسی ایسے منصب پہ لے کے جائے گا تو بندے کے اندر کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، میں یہ کام کروں گا. تو وہ کیا ہے جو اپنی کمیونٹی کے بارے میں آپ نے سوچا ہوا ہے؟ اور خان صاحب کے ساتھ بھی آپ کی اس موضوع کے اوپر بات بھی ہوئی کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک آپ کے کسی اس میں جلسہ کہہ لیں یا جس میں سارے لوگ، اس میں آپ خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو ایسی کیا چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں، جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کی کمیونٹی کو اس کی فوری ضرورت ہے، اور آپ کی پارٹی جو ہے وہ اس لائن کے اوپر بھی ہے اور انشاءاللہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ اس منظر کو پا لیں گے؟ میں نے پاکستان تحریک انصاف کو جب جوائن کیا تھا تو خان صاحب کی یہی گفتگو سن کے کہ پاکستان میں کوئی منارٹی میجارٹی نہیں ہے، یہ سب کا پاکستان ہے، اور اس میں بسنے والا، اس میں سانس لینے والا، اس میں پیدا ہونے والا ہر کوئی پاکستانی ہے. اور یہی میرا نظریہ ہے جب میں نے پالیٹکس شروع کی، اور آج بھی اسی پہ کام کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی قوم کو احساس سے کمتری سے، اپنی قوم سے مراد اپنی مذہبی قوم کو احساس سے کمتری سے نکالنا اور ان کو بتانا کہ ہم پورے پاکستانی ہیں. میرا مشن ہے اور خدا مجھے اس میں کامیاب ضرور کرے. نہیں اس میں بالکل جی آپ کا ایک دیکھیں ہے جس نے جسٹس بھگوان داس پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں، تو اس میں آپ کا ایک نظریہ ہے اور اللہ آپ کو اس میں کامیاب کرے. تو اس میں آپ جو آج کل جو ہمارے سیاسی حالات بنے ہوئے ہیں اور جو آپ کا اس وقت مطالبہ ہے، سب سے اہم مطالبہ یہ ہے کہ الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہو، اور کوئی ایسا آپ کو کوئی ہے معلومات میں کوئی پس پردہ کوئی مذاکرات کوئی چل رہے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی اس کا حل نکلنے جا رہا ہے؟ دیکھیں ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی لوگ کبھی بھی مذاکرات کے دروازے بند نہیں کرتے. خان صاحب نے پورا اختیار دیا ہوا ہے صدر پاکستان عارف الوی کو، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جس نے جانے ان کے ساتھ مذاکرات کرے. لیکن کسی بھی صورت دنیا میں کوئی بھی ایسا کرائسس آ جائے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ عوام کے مینڈیٹ جو ہے ان کے حوالے کر دیا جائے. ہمارا کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ پی ٹی آئی کے حوالہ کر دی جائے. ہمارا سمپل مطالبہ ہے کہ الیکشن میں جایا جائے اور پاکستان کی عوام جس کو چاہتے ہیں اس کے حوالہ الیکشن کے ذریعے گورنمنٹ کر دی جائے. یہی ایک طریقہ ہے ملک کو کرائسس سے نکالنے کا، اور ہمیں پوری امید ہے اپنے الیکشن، اپنے سپریم کورٹ سے، اپنے الیکشن کمیشن سے اور طاقتور اداروں سے کہ یہ ہر صورت پاکستان کو الیکشن کی طرف اور عوامی مینڈیٹ کی طرف لے کر جلد از جلد جائے گے. اچھا آپ یہ ابھی جو آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہم کسی سیاسی عمل میں، سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، تو
تو یقینی طور کے پارٹی کے طور پہ، پارٹی ورکر کے طور پہ آپ اس کو خوش آمدید کہتے ہیں؟ میں تو اس بات سے بڑا شرمندہ ہوں کہ وہ مداخلت کرتے ہی کیوں تھے. شکر ہے کہ انہوں نے یہ تو مان لیا کہ وہ مداخلت کرتے تھے، اور اس سے بڑی تو کسی بھی عوامی جماعت یا کوئی بھی جو پولیٹیکل ورکر ہے اس کے لیے اس سے بڑی تو خوشی کی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ اسٹیبلشمنٹ یا کسی بھی ملک کے ادارے کا سیاست سے باہر نکلنا. ان کا یہ اپنا کام کرے، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم ان کی وجہ سے سکون کی نیند سوتے ہیں، ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہم ان کو اس بات پہ سلوٹ پیش کرتے ہیں. لیکن پولیٹکس عوام کا حق ہے، یہ عوام کو کرنے دیں، سویلیت کا حق ہے، یہ آپ پبلک کو کر دیتے ہیں. جی ناظرین دیکھیں، اس میں ایک ایسے کارکن جنہوں نے گراس روٹ لیول کے اوپر اپنی سیاست کا آغاز کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، ایسے تمام کارکن جن کی ایک جد و جہد ہو اور جنہوں نے پورا وقت آپ اس میں صرف کیا ہو اور وہ اپنی پارٹی کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہوں، جس طرح کے حقوق اپنا رفیق گل صاحب ہیں، اور انہوں نے اپنا پورا سیاسی سفر کیا اور آج الحمدللہ وہ ایم پی اے ہیں اور اپنے نظریے اور مشن کے ساتھ جو ہے نا اپنی پارٹی کے ساتھ مخلص ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں. تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایسے لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرینڈ جو پی ٹی آئی نے، خان صاحب نے سیٹ کیا ہے، یہ یقینی طور پہ ان کی کامیابی کا ایک بہت بڑا راز ہے. اور اس میں یہ ہے کہ یہ دیکھیں، اگر آج الیکشن کی ڈیٹ ان کو مل جاتی ہے تو ادروائز یہ پاکستان کی جو اس وقت اکانومی کی صورتحال ہے اس کا حل بھی اسی کے اندر ہے، اور ملک کے اندر جو انسٹیبلٹی ہے اس کا حل بھی عوامی مینڈیٹ کے اندر ہے. اگر آج عوام جو ہیں ان کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنی قیادت کو سلیکٹ کریں تو پاکستان کے اندر یہ جو غیر یقینی صورتحال ہے یہ اسی وقت ختم ہو جائے گی، اور دنیا بھی پاکستان کے ساتھ اسی وقت ہی ٹریڈ اور یہ تمام ٹریٹیز کرے گی جب انہیں پتہ ہوگا کہ ایک منتخب حکومت ایک لانگ ٹرم کے لیے اس کو عوام نے منتخب کر لیا ہے. تو یہ ضروری امر ہے، یہ ہے کہ اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگر صدر عارف الوی اور اسحاق ڈار یا ان کے کسی لیول کے اوپر مذاکرات ہونے چاہیے تو یہ نتیجہ خیز ہونے چاہیے. اگر خان صاحب نے بڑا دل کیا ہے اور انہوں نے باقاعدہ اس کو اس کنڈیشن کے ساتھ کیا کہ آپ ایک اناؤنسمنٹ کریں کہ الیکشن کب ہوں گے، تو خان صاحب کی اس بات کو ان کا یہ نہ سمجھا جائے کہ شاید انہوں نے اپنا جو ان کا موقف تھا وہ پیچھے ہٹے ہیں. وہ ایک ملک کی خاطر جو ہے نا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ملک کے اندر فوری طور پہ غیر یقینی صورتحال کو ختم کیا جائے. تو میں حقوق رفیق گل صاحب کا نہایت مشکور ہوں سر، آج آپ نے ٹائم دیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے جو آپ کے مشن ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. آمین. تھینک یو ویری مچ جی، تھینک یو ویری مچ.